بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام میں ہم نماز کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 110 پڑھ چکے ہیں، اس میں نمازی کے لباس کی شرائط کو ذکر کیا گیا۔ تو اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ نمازی کے لباس کے لیے کون سی چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اچھا، آج سبق نمبر 111 پڑھیں گے اور اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے، اور اس کے اندر بھی نماز کے احکام ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ توجیہ مسائل کے مسئلہ نمبر 851، 852، 853 اس طرح سلسلہ ایک جاری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 851، اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے، وہ چیزیں جو نمازی کے لباس میں مستحب ہیں، ان چیزوں کا ذکر۔ فقہائے عظام قدس اللہ اسرارہم نے چند چیزوں کو نماز کے لباس میں مستحب قرار دیا ہے، جن میں سے تحت الحنک کے ساتھ عمامہ، عبا، سفید لباس، صاف ستھرا لباس، خوشبو لگانا، عقیق کی انگوٹھی پہننا ہے۔ تو مستحبات کی جو لباس کے حوالے سے ہیں لسٹ، وہ ایک ہی مسئلے میں موجود ہے۔ بس دوبارہ توجہ دلانے کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مستحب لباس میں تحت الحنک کے ساتھ عمامہ۔ عمامہ یعنی تحت الحنک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹھوڑی سے نیچے دوسری طرف اس کی ایک کنارہ آیا ہوا آتا ہے۔ عمامہ یعنی ہو اور اس کے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ، یعنی ایک کان سے تھوڑی سے نیچے پھر دوسرے کان تک پہنچ، یا دوسرے کندھے پر، کان کہہ رہا ہوں، دوسرے کندھے پر۔ عبا سفید لباس، صاف ستھرا لباس، خوشبو لگانا، عقیق کی انگوٹھی پہننا ہے۔ وہ چیزیں جو نمازی کے لباس میں مکروہ ہیں، پچھلے مسئلے میں جو چیزیں مستحب تھی وہ پڑھی ہیں، ابھی اگلے مسئلے میں ہم ان چیزوں کو پڑھنے جا رہے ہیں جو نمازی کے لباس میں مکروہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 852، اس کا ٹائٹل نماز ہے اور اس کا ذیلی ٹاپک جو ہے نمازی کے لباس کی وہ چیزیں جو مکروہ ہیں۔ فقہائے کرام چند چیزوں کو نمازی کے لباس میں مکروہ قرار دیا ہے، ان میں سے سیاہ، میلا اور تنگ لباس، یعنی مکمل سیاہ لباس ہو جس میں قمیض بھی ہے، جس میں شلوار بھی ہے، عمامہ بھی ہے، ساری چیزیں سیاہ ہوں، اور تنگ لباس اس طرح کے اسے جسم نظر آ رہا ہو، میل کو چلو، اور شرابی کا لباس پہننا، شرابی لوگوں کے خاص جو ہے وہ سٹائل ہوتا ہے لباس کا، اس کو پہننا، یا اس شخص کا لباس پہننا جو نجاست سے پرہیز نہ کرتا ہو، ایسا لباس پہننا جس سے چہرے کی تصویر بنی ہوئی، اس کے علاوہ لباس کے بٹن کھلے ہونا، ایسی انگوٹھی پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو، مکروہ۔ آسان رپیٹ کرتا ہوں توجہ دلانے کے لیے۔ چند چیزیں نمازی کے لباس میں مکروہ ہیں، سیاہ، میلا اور تنگ لباس، 3 چیزیں مکروہ ہو گئیں۔ چوتھا شرابی کا لباس ہو گیا، یا پانچواں اس شخص کا لباس پہننا جو نجاست پرہیز نہ کرتا ہو۔ چھٹا ایسا لباس پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو۔ ساتواں اس کے علاوہ بٹن کھلے ہوں لباس کے، ایسا لباس۔
8واں ایسی انگوٹھی پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو. پہلے لباس پر چہرے کی تصویر، پھر انگوٹھی پر چہرے کی تصویر بنی. مسئلہ نمبر 853، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز ہے، اور پچھلے دو مسئلے، ایک مستحبات نمازی کے لباس میں مستحبات، دوسرے مسئلے میں نمازی کے لباس کے مکروہات یا مکروہ، اور اب تیسرا مسئلہ جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ کے بارے میں. نماز پڑھنے والے کی جگہ 7 شرطیں ہونی چاہیے. اس میں نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مباح ہو بنا بر احتیاط واجب. احتیاط واجب کی بنا پر جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہو وہ مباح ہو، غصبی نہ ہو، کسی کا قبضہ گروپ نے قبضہ نہ کیا ہو اور قبضہ کر کے نماز وہاں نہ پڑھ رہا ہو. وہ شخص غصبی جگہ پر اگرچہ وہ قالین، تخت اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہوں نماز پڑھ رہا ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے. لیکن غصبی چھت کے نیچے اور غصبی خیمے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو شخص غصبی جگہ پر اگرچہ وہ قالین، تخت اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہوں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز باطل ہے. غصبی جگہ پر، غصبی قالین پر نماز پڑھنا باطل ہے، لیکن غصبی چھت کے نیچے اور غصبی خیمے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ نہیں ہے. پھر بہرحال یہ اپنی مصلحت ہے شریعت کی، اس میں کیا مصلحت ہے. مسئلہ نمبر 854، اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے. ایسی ملکیت میں نماز پڑھنا جس کی منفعت کسی اور کی ہو تو منفعت کے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں نماز پڑھنا غصبی جگہ پر نماز پڑھنے کے حکم میں ہے. ایسی جگہ جو کسی اور کی ملکیت میں ہے، کوئی اور مالک، اور وہ مالک راضی بھی نہیں ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا غصبی جگہ کی حکم میں ہے یا اس کے ساتھ منسلک. مثلا کرائے کے مکان میں مالک مکان راضی نہ ہو یا کوئی دوسرا شخص مستاجر کی اجازت کے بغیر نماز پڑھتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے. دوبارہ اس مسئلے کو توجہ دلانے کے لیے، ورنہ بہت آسان ہے. ایسی ملکیت میں نماز پڑھنا جس کی منفعت کسی اور کی ہو تو منفعت کے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں نماز پڑھنا غصبی جگہ پر نماز پڑھنے کے حکم میں ہے. مثلا کرائے کے مکان میں مالک مکان یا کوئی دوسرا شخص مستاجر کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے. جی مسئلہ نمبر 855 ہے اور اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو اور دوسرا شخص اس کی جگہ پر قبضہ کر لے اور اس کی اجازت کے بغیر اس جگہ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے. مجھے وہ یاد آ گیا، بچپن میں ہم بھی مسجد میں جاتے تھے تو ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ انہیں قبر میں سہولیات میسر کرے، انہیں ان کے درجات بلند کرے. بابا مہدی خان، وہ اس کو بڑا شوق، ذوق اور انٹرسٹ تھا مغرب کی آذان کا. وہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتا تھا. اپنی مزدوری مغرب کی آذان سے پہلے چھوڑ کے اپنا وقت نکال کے اسپیشل آدھا گھنٹہ، بعض اوقات گھنٹہ بھی پہلے آ جاتا تھا. تو اس طرح پھر وہ اسپیشل آ کے اپنی جو ہے وہ اینک، اپنی ٹوپی یا وہ کپڑا جو ہوتا تھا دھوتی ہم کہتے ہیں،
پگڑی کے لیے، وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آ کے اسپیشل مولانا صاحب کی پچھلی یعنی امام کے بالکل پیچھے آ کے اس کی ایک ٹارگٹ ہوتا تھا بیٹھنے کا، اذان کا بھی شوق ذوق رکھتا تھا، اذان بھی پڑھتا پھر وہ اس کی جگہ۔ اچھا، تو ہم بچپن میں دوستوں کے ہمراہ بھی جاتے مسجد میں، تو ہمارے ایک دوست تھا، وہ شرارت کے طور پر گھنٹہ پہلے آئے، اس نے وضو کیا ہے، نماز کی تیاری کی ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، جب وہ اذان دینے کے لیے اٹھے گا تو اس کی جو اینک اور اس کی جو پگڑی تھی وہ اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیتے، اور کوئی اور نمازی جیسے طریقہ کار ہوتا ہے، کسی کو کیا پتا کہ اذان کے دوران ایک بندہ آیا ہے تو اس کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کوئی اور تھرڈ پرسن آتا ان نون، جس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ امام کے پیچھے جگہ خالی پڑی ہے یا یہ تسبیح اور سجدگاہ جو اٹھایا گیا ہے اور پگڑی وہ اسی جگہ سے اٹھائی گئی، آ کے بیٹھتا۔ تو بابا جب مسجد اذان سے فارغ ہو کے آتا تو اس بندے کے ساتھ لڑ پڑتا تھا، اور یہ جو ہمارے دوست تھے یہ مذاقاً پھر بچپن میں جس طرح معزوز ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک مذاق تو ہوتا تھا، لیکن یہ گناہ ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ یہ بچپن کی یہ اس قسم کے مذاق بزرگوں کے ساتھ شرعی مسئلہ ہے کہ نماز تو صحیح ہے ان کی، لیکن گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 856 اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ نماز پڑھے جس کے غصبی ہونے کا اسے علم نہ ہو، اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے، یا ایسی جگہ نماز پڑھے جس کی غصبی ہونے کا وہ بھول گیا ہو اور نماز کے بعد اسے یاد آئے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص جس نے خود وہ جگہ غصب کی ہو اور وہ بھول جائے اور وہاں نماز پڑھے، تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ نماز پڑھے جس کے غصبی ہونے کا اسے علم نہ ہو، نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جس کے غصبی ہونے کو وہ بھول گیا ہو، یا اس میں لگا ہوا ہے یا ایسی جگہ نماز پڑھے جو اسے بھول گیا ہو، یا تو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ یہ غصبی تھی، اور یا بھول گیا ہو اور نماز کے بعد اسے یاد آئے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص جس نے خود وہ جگہ غصب کی ہو اور وہ بھول گیا وہاں نماز پڑھے، تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ جی اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 857، اس کا ٹائٹل نماز ہے۔ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ جگہ غصبی ہے اور اس میں تصرف یعنی استعمال کرے، اس کا استعمال حرام ہے، تصرف کا معنی تو اس میں تصرف حرام ہے، اس کا استعمال کرنا حرام، لیکن اسے یہ علم نہ ہو کہ غصبی جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی اشکال ہے اور وہاں نماز پڑھے، تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ جانتا ہے کہ غصبی ہے اور اس میں تصرف بھی حرام ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہوتی، تو اس کا یہ نماز پڑھنا جو ہے وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے، باطل ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 858، اگر کوئی شخص واجب نماز سواری کی حالت میں پڑھنے پر مجبور ہو، چنانچہ سواری کا جانور یا اس کی زین جو ہوتی ہے زین یا نعل غصبی ہو، تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ اگر وہ شخص اس جانور پر سواری کی حالت میں مستحب نماز پڑھنا چاہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو غصبی جگہ پر نماز نہیں ہوتی، اور غصبی سواری پر بھی، غصبی زین پر بھی، غصبی نال جو ہے جس پر وہ اس نے پیر رکھا ہوا ہے اس پر بھی نماز باطل ہے۔ مستحب نماز کا بھی یہی حکم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ٹھیک ٹھاک خیال رکھیں تاکہ ہمیں یہ مسئلہ نہ پیش آئے۔ میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.